دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ شب برات کی وہ شاندار رات آ گئی ہے۔ بس آج یا رزاقو کا یہ عمل آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ یا رزاقو جس کے معنی ہے اے روزی عطا کرنے والے، اے روزی دینے والے، اور یہ رات جو ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں لے جانے والی رات ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیابیاں ملیں اور ایسا نصیب ملے کہ پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں لکھ دی جائیں، تو پھر آج یا رزاقو اور یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا، آپ کی ہر مشکلات، ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا، کیونکہ یہ کامیابیوں کا راز ہے، یہ وہ عظیم و شان راز ہے، یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ والوں، کامیابی بھی ایسی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی ناکامیابی کی کبھی شکل بھی آپ لوگوں کو دیکھنی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خاص نظر کرم ہو، رب العالمین آپ لوگوں کو نوازیں، عطا کریں، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ اور شب برات کی رات کو یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار آپ لوگ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر کیوں اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو پاک فرشتے ہیں، جو نوری ملائکہ ہیں، وہ اس رات کو اترتے ہیں، اور جو بندہ رب کی بندگی کرے، رب سے معافی مانگے، رب سے دعا کرے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، منظور فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ یا قہارو یا جبارو کا، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یا رزاقو کا عمل بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو مسئلے مسائل ہیں وہ پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ والوں تمام مسئلوں کا حل پیسہ ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ پاک سے رزق ہی مانگ لیا جائے، کیوں نہ اللہ پاک سے دولت ہی مانگ لی جائے۔ اور اللہ والوں، جب ہم لوگ پیسہ ہی رب سے مانگ لیں گے تو خود بخود ہمارے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، خود بخود اللہ رب العالمین وہ رزق کے دروازے کھول دیں گے جو ہم لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بند کر بیٹھتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس عمل کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کامیابیوں کی طرف لے جائے، اس کے رزق کے معاملات حل ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، شب برات کی رات یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ گولڈن چانس ہے، یہ وہ موقع مل رہا ہے، اللہ پاک یہ وہ موقع آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس رات کو رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، تو پھر آپ کو کبھی مانگنا نہیں پڑے گا، ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ لیکن اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کی کچھ ترتیب اور طریقہ کار ہیں، اگر اس ترتیب سے ہی پڑھیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 15 تاریخ آ جائے، جب بھی 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے اس شب برات کی رات کو ہرگز بھی غفلت میں ضائع مت کرنا۔ یہ دولت کی وہ عظیم و شان اور خاص رات ہے جس کے اندر بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی میرا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گنہگار نہ ہوں، میں سیاہ کار نہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے رزق مانگوں، دولت مانگوں اور میری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ والوں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اس عمل اور اس وظیفے کو
آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لیکن یہ عمل صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شب برات کی رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے، رات کو ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جب بھی جو ہے وہ نمازیں آپ کی مغرب ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ اور شب برات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا
کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے، لیکن یہ جو رات ہے یہ کامیابیوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر آپ کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، تو اس کے لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عظیم و شان عمل، اس عظیم و شان وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے اور یہ شب برات کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ کوشش کریں صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں، جیسے ایک مٹھی چینی یا چاول، تو اس کے اوپر عمل پڑیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی ضرور رکھنا ہے، تاکہ اس پانی کو جب آپ لوگ پئیں تو آپ کے اندر جتنی بھی روحانیت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں،
آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، پانی کی گلاس پہ دم کر لیں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور جو آپ لوگوں نے چینی یا چاول رکھا ہے اس کو آپ لوگ صدقہ کریں گے۔ صدقہ کرنے سے مراد کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ چڑیوں کو یا پھر کبوتروں کو وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا بہترین انداز میں کرنی ہے۔ کس انداز میں دعا مانگنی ہے، ہر ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ دیکھیں اگر دعا رٹی رٹائی مانگیں گے، یعنی کہ دعا دل سے نہیں کریں گے، تو پھر کامیابی بھی نہیں ملنے والی۔ لیکن اگر دعا آپ لوگ دل سے کریں گے تو کامیابیاں بھی آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، رزق کے دروازے بھی آپ لوگوں کے لیے کھلیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازماً دعا اچھے انداز میں، بہترین انداز میں کرنی ہے، کیونکہ شب برات کی رات ہے، مقدس رات ہے، نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، دعا بہترین انداز میں کریے گا، اور آپ لوگوں نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میرے مولا میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے جو نمازیں قضا ہو گئیں ان نمازوں کو بھی معاف فرما دے۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا کریں گے تو رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ والوں پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر مل جاتا ہے، پھر ہر چیز ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے
لازماً دعا بہترین انداز میں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے سب کچھ مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، شب برات کی رات ہے۔ اللہ پاک اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، میرا مولا ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے، ناگہانی آفات اور حادثات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔